دلائل کے میدان میں ہارنے کے بعد لڑنے بھڑنے مارنے مرنے پر آ جاتا ہے، وہ لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اور اہل ایمان ہمیشہ اس اللہ کے لیے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو مالک کے پیارے بن جاتے ہیں۔ ابراہیم گر رہے ہیں آگ کے اندر، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت ہو، یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، ابھی بارش برسائے گا، ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ زبان حال سے کہنے دیجئے، جبرائیل نے کہا اے نبی کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کوئی مشکل کشائی کروانی ہے تو میں نوری آ چکا ہوں۔ کہا حاجت تو ہے، پر جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں گر رہا ہوں، جس کے لیے باپ کو چھوڑا، جس کے لیے قوم کو چھوڑا، جس کے لیے وطن کو چھوڑا، جس کے لیے بادشاہ سے ٹکر لی، جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں، میرے حال کو جبرائیل وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر ضرورت ہے ابراہیم کی سیرت کو یاد کریں۔ ہم یہاں پر ایمان لے آتے ہیں، توحید کو سمجھ آتے ہیں، ہمیں اس توحید کو سمجھنے ماننے اس پر چلنے کی وجہ سے اپنے ملکوں میں تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ان دکھوں کے اندر آ کر ہم اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اپنے اس دین سے واپس اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں، تو یاد کرو ابراہیم اکیلے ہیں، باپ سے بھی ٹکر لی، قوم سے بھی ٹکر لی، بادشاہ سے بھی ٹکر لی، اور قوم نے جب آگ میں گرایا، جبرائیل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے، ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ استقامت کا پہاڑ ابراہیم علیہ السلام ان لمحات کے اندر بھی عرش والے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حسبنا اللہ۔ لیکن غور کیجئے، جب اللہ کے لیے توحید کو سمجھا جائے، جب اللہ کے لیے دین اسلام پر عمل کیا جائے، جب اللہ کے لیے تکلیفیں آئیں اور بندہ صبر کرے، کیا اللہ ایسے بندے کو ضائع کر دیتا ہے؟ کیا اس کی محنتیں بیکار چلی جاتی ہیں؟ نہیں لوگو، تاریخ نے عجیب منظر دیکھے۔ ابراہیم گر رہے ہیں، آگ ہے، آگ کا کام جلا ڈالنا ہے، اور جب یہ مالک کے لیے اس آگ میں آ رہا ہے تو عرش والا پورے قانون کو بدل دیتا ہے، کہتا ہے یا نار کونی، اے آگ ڈیوٹی تو تیری جلانے کی تھی، پیدا تو تجھے جلانے کے لیے کیا تھا، آج تیرے اندر وہ آ رہا ہے جو میری توحید کا ڈنکا دنیا والوں کو سنا کر آیا ہے، اس کے لیے گلے گلزار بن جا، اس کے لیے امن اور شانتی والا باغ بن جا۔ یہ استقامت ہے۔ پوری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، پوری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، پوری دنیا سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے، پوری دنیا کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، سب سے منہ موڑا جا سکتا ہے، عرش والے سے دوستی توڑی نہیں جا سکتی۔ پھر مالک قانون کو بدل ڈالتا ہے، اور اس اکیلے ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کان امہ۔ اور لوگو، وہ ابراہیم تمہیں اکیلا ہی نظر آتا ہے، عرش والے کا اگر کلام سنو وہ اکیلا اللہ کے ہاں پوری امت کے برابر۔ کیوں؟ توحید کو سمجھے، آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کی توحید کو جانا، پھر ڈٹ گئے، پھر یہ نہیں سوچا بیگم ناراض ہو جائے گی، پھر یہ نہیں سوچا ماں ناراض ہو جائے گی، پھر بیوی کے لیے اللہ کے دین کو ترک نہیں کیا۔ صحابی آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں اس کو دیکھ کر کہتی ہے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری اور میری محبت بڑی عجیب ہے، عرب کے اندر ہماری محبت کی مثال دی جاتی ہے، تو نے محمد علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اب یا دین محمد کو ترک کر دے، یا میں ریت میں لیٹ رہی ہوں، ریت میں ایڑیاں رگڑوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ریت میں ایڑیاں رگڑتی رہوں گی، مر جاؤں گی۔ عرب والے تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، اس نے ماں کو مروایا۔ اب ماں کی ممتا ہے،
ادھر محمد کریم کا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی ممتا ہے، ادھر اسلام اور دین پر استقامت کا پہاڑ ہے، ادھر ماں کی ممتا ہے، ادھر عرش والے کی محبت ہے۔ کہتا ہے ماں غلط جانا ہے مجھے، کاش میں ایک ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوتا، کئی ماؤں نے مجھے جنم دیا ہوتا، میں ہر ماں کو تڑپتا ہوا ریت پہ ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہوا برداشت کر لیتا، لیکن عرش والے کو کبھی ناراض نہ کرتا۔ اللہ کے دین کو اگر سمجھ چکے ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ خزانے دینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے، نہ مقدموں سے نجات دینے والا ہے، نہ جیلوں سے چھٹکارا دینے والا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ رکوع جائز ہے، نہ کسی کی قبر کا طواف جائز ہے، نہ کسی کو پکارنا جائز ہے، نہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ کسی پر بھروسہ جائز ہے، نہ کسی سے امید لگانا جائز ہے، نہ اللہ والی محبت کرنا جائز ہے، نہ اللہ والا خوف کرنا جائز ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا، اگر دل کی گہرائیوں میں اتر آیا یہ عقیدہ، اب یہ چمڑی ان ہڈیوں سے جدا تو ہو سکتی ہے، ایمان والا اپنی توحید کے راستے سے پیچھے نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم بڑھ گئے، اے اللہ کے پیارے حبیب دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، کہتے ہیں ابھی سے تم سے پہلی امتیں ایسی بھی گزری، ایک زندہ انسان کے اوپر آرا چلا کر اس کو چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیاں بنا کر ان کے جسموں میں ڈال کر ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت جدا کر دیا جاتا تھا، وہ تڑپ اٹھتے تھے اور کہہ جاتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ توحید چھوٹا سودا نہیں ہے لوگوں، اس توحید کو سمجھیے، اس توحید کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، اور اگر یہ آپ کے دل میں آ گئی تو آئیے بلال رضی اللہ عنہ وارضا سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں۔ حضرت بلال تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹائے ہوئے، سینے پہ چٹانیں رکھی ہوئی، سینے پہ بھاری پتھر رکھے ہوئے، مارنے والے ظالم مار رہے ہیں اور کوڑے پڑتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر ہیں، اوپر پتھر ہیں، زبان سے ایک ہی آواز نکلتی ہے احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ کیا کفار مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ بلال کیوں کہہ رہے ہیں احد، اور اس احد کا کیا مطلب ہے؟ کیا کفار مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ اس احد میں توحید کی پوری دعوت چھپی ہے کہ اے کفار مکہ، تم اللہ کو ایک ماننے کے باوجود لات کے سامنے سجدہ کرتے ہو، منات کو پکارتے ہو، عزا کے لیے قربانی کرتے ہو، تمہارا یہ سارا عمل اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ احد احد احد، میں اعلان کرتا ہوں اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، عبادت میں ایک ہے، وحدانیت میں ایک ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضا اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں بلال اپنی کمر تو دکھاؤ، توحید کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس دین کو کمایا ہے، جنہوں نے اس دین کو خریدا ہے۔ مثال سے سمجھ لو، ایک آدمی خون پسینے کی محنت سے 4 5 10 ہزار ریال خرچ کرتا ہے، کیا خیال ہے پھر اس کو اڑا دے گا، اللہ تلنگوں کے اندر ضائع کر دے گا پیسوں کو؟ جس نے خود اوور ٹائم کر کے محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ ان پیسوں پر نگران بنے گا، سوچتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا۔ اور جس کو باپ کی وراثت ملی ہو، جس کو ماں باپ کی طرف سے کچھ مل گیا ہو، وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلائے گا، یاروں کو بھی کھلائے گا، اڑائے گا، ضائع بھی کرے گا، یاروں میں ادھار بھی بانٹ دے گا، مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ جائیداد کمائی نہیں ہے، اس نے یہ جائیداد کمائی نہیں ہے۔
اس جائیداد کے حصول کے لیے دوپہر کے تپتے ہوئے سورج کے نیچے اس کے ماتھے سے پسینہ نہیں گرا ہے، اس نے محنت نہیں کی، اب وہ اس کی قدر بھی نہیں جانتا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس کو کمایا ہے، جنہوں نے اس کو خریدا ہے، جنہوں نے اس کے لیے اپنی دنیا کی ہر چیز کو قربان کر ڈالا۔ بلال عمر کو اپنی کمر دکھاتے ہیں، حضرت عمر بلال کے پیراہن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چیخ مار کے باہر نکال لیتے ہیں۔ بلال تپتے ہوئے سنگریزوں پہ لیٹ لیٹ کر، اس کی کمر سے گوشت نام کی چیز ختم ہوگی، ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ عمر کہتے ہیں بلال تو نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ جواب سنیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا کا، ان کے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین بلال تو نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ وہ زبان حال سے جواب دیتے ہیں عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتیں رہیں یا نہ رہیں گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں برداشت ہو سکتا ہے۔ عمر اگر توحید نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے مکے کی گلیوں میں توحید کو کمایا، اور پھر آقا نے آ کر کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز جو دنیا پہ آتی تھی میں رب کی جنت میں سن رہا تھا۔ جنہوں نے اللہ کی توحید کو کمایا، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے ماں باپ سے جنگ کی، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے قوم، برادری، معاشرے، وطن سے جنگ کی، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر رسول علیہ السلام ان کے دنیا پہ چلتے ہوئے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، فرعون کی بچیوں کے ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ میں کنگا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیتی ہے۔